السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 608 ہے، سورۃ العصر۔ انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اچھے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، انتہائی مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع ہے۔ اور پیغام بھی بہت اہم اپنے اندر رکھتی ہے۔ بعض علماء کرام سے ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید میں کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف ایک یہی صورت ہوتی تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اتنی جامع صورت ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام، ان سے مروی ہے کہ جب ایک دوسرے کی ملاقات کرتے تو یہ سورت ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا کرتے تاکہ اس کا پیغام تازہ رہے۔ اس سورت کے ذریعے ایک دوسرے کو واعظ کرتے۔ یہ اتنی جامع اور اہمیت والی صورت ہے۔ اس صورت کا مضمون دو چیزوں پر مشتمل ہے کہ انسان اس دنیا میں گھاٹے میں جا رہا ہے۔ وہ گھاٹا کیا اور کیسے؟ گھاٹے سے بچنے کی صورتیں، گھاٹے سے محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟
کون سی صفتیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اپنائے جائیں تو گھاٹے سے محفوظ ہو سکتا ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کہ انسان گھاٹے میں ہے، وہ اس قسم سے واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ والعصر، عصر کا معنی زمانہ، وقت، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، اور یہ وہ وقت ہی ہے جس کی بدولت اس کا ایک چھوٹا سا جز ایک انسان کو ملا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا کھاتا پیتا ہے۔ یہ زندگی بڑی اہم زندگی ہے۔ جب سے یہ دنیا چل رہی ہے، وقت اپنی رفتار میں چلا جا رہا ہے، اور کتنا تھوڑا حصہ ایک انسان کے حصے میں آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال میں چند سال، اور یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کل قیامت کے روز جب جہنمی جہنم میں کفر کے سبب، شرک کے سبب جہنم میں جائیں گے تو وہاں چیختے ہوئے کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ وقت دے دے، دوبارہ مہلت دے دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم فیہ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عمر اور وقت نہیں دیا تھا؟ میں نے ہر ایک کو اتنی عمر دی تھی، اگر اس میں نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ اس لیے اب دوبارہ ان کی درخواست ناقابل توجہ ہوتی ہے، رد کر دی جاتی ہے کہ تمہیں زندگی دی ہے، زندگی دی تھی، اور وہ تمہارے لیے، اگر تم اپنی کامیابی اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے تو وہ تمہارے لیے کافی تھی، کمی نہیں تھی۔ تمہیں اتنی مہلت دی، اتنی ڈھیل دی، اب تمہارے لیے مزید مہلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض علماء کرام نے ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، اور اس کا تعلق بھی وقتی سے ہے۔ اور اگر ایک اعتبار سے غور کیا جائے تو نماز عصر کا وقت وقتوں میں بڑا اہم وقت ہے، جس وقت اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ پیچھے چند سبقوں میں پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں لوگ اللہ کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور عصر کی نماز اللہ کا فریضہ تو سارے ہی فریضے ہیں، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے گھر بار اجڑ گئے اور آگ لگ گئی، گھر بھی تباہ، مال بھی تباہ۔ اس اعتبار سے اگر عصر کی نماز کا وقت بھی مراد لیا جائے تب بھی چونکا دینے والا ہے اور توجہ دلانے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی صورتیں ہوتی ہیں جن کے شروع میں قسم ہوتی ہے، وہ قسم آنے والے مضمون کی تاکید ہوتی ہے۔ قسم کے بعد جو مضمون بیان ہوتا ہے اس کی تاکید ہوتی ہے۔
اس کے بعد بیان ہونے والا مضمون یہ ہے ان الانسان لفی خسر۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور زمانہ اس کا شاہد ہے، وقت اس کا گواہ ہے، اور وقت کی قسم کے زمانہ گھاٹے میں جا رہا ہے، لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وقت تو اپنی تیزی کے ساتھ چلتا ہی ہے، آج تک کوئی وقت کو روک نہیں سکا اور نہ ہی کوئی روک سکے گا۔ خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہو، امیری کا وقت ہو، فقیری کا وقت ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وقت اپنی گردش میں اسی طرح جاری ساری ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں رہنے کے لیے عمر عطا کی ہے، وہ عمر پگھلتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہو۔ اگر برف وقت پر بک جائے نفع ہوگا، فائدہ حاصل کر لے گا، نہ صحیح بکی نہیں تو برف نے تو اپنے وقت کے ساتھ پگھلنا ہی ہے۔ اور گھاٹے کا تصور، خسارے کا تصور تو بڑا ہی واضح ہے۔ آپ ماشاءاللہ تاجر لوگ ہیں، کسی چیز کا راس المال راس بھی چلی جائے اور محنت بھی کرے، محنت کے مطابق نفع بھی نہ ہو تو وہ تجارت گھاٹے والی ہوتی ہے۔ جس میں راس چلی جائے یا راس جتنے پیسے مل بھی جائیں لیکن اس کی جو محنت تھی اس محنت کے بدلے اسے منافع اتنا نہیں ملا تو کہتے ہیں اس کو گھاٹا ہی ہے، یہ گھاٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عمر دی ہے، وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اور وقت تیزی سے چلا جا رہا ہے، وہ تو گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں وقت گزارتا ہے تو اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ اگر معصیت اور نافرمانی میں وقت نہیں بھی گزارتا، کسی جائز کام میں وقت گزارتا ہے جو اس کے لیے مباح اور حلال ہے، تب بھی بیکار چلا گیا، کل قیامت کے دن تو کچھ ہاتھوں نہیں آئے گا۔ جو کیے کام جائز تھے، زیادتی والے غلط نہیں تھے، لیکن پھر بھی وقت تو بیت گیا، اور ان اعمال کا جن میں وقت گزارا تھا ان کا فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جائز کام تھے، پوچھا نہیں جائے گا، فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، بلکہ نقصان ہے ہی ہے کہ وقت ضائع ہو گیا۔ تیسری صورت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، یقیناً وہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر جو وقت اس نے عبادت میں گزارا اور جو عبادت کی اس کو بہتر سے بہتر انداز میں بھی کر سکتا تھا، اس عبادت سے بڑی عبادت بھی کر سکتا تھا، کم منافع پر راضی ہو جانا اور زیادہ منافع چھوڑ دینا یہ بھی ایک طرح کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچھ نفع مل گیا، اس نے کوئی نیکی کے کام کیے، اس کے کام آئیں گے، لیکن اس وقت میں اگر وہ چاہتا تو بڑی بڑی بھی نیکیاں کر سکتا تھا۔ جو اس نے اعمال سردد کیے، جو اس نے اعمال بجا لائے، اس سے بہتر بھی بجا لا سکتا تھا۔ اس لیے گویا کہ یقیناً کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو گھاٹے سے بچا ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں خسارے میں جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں، اس گھاٹے سے محفوظ رہنے والے 4 طرح کے کام ہیں جو آدمی یہ کرتے ہیں، 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ گھاٹے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، وہ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز ایمان کے مطابق عمل، تیسری چیز اعمال میں خصوصی طور پر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، چوتھی چیز ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر یہ 4 صفات کوئی بندہ اپنے اندر اکٹھی کر لیتا ہے، یہ 4 کام اکٹھے کر لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ایمان، اللہ رب العزت کی صحیح پہچان، اللہ کی معرفت، اور ایمان کے ارکان کئی دفعہ درسوں میں بیان ہوئے ہیں۔ کم از کم اس اعتبار سے ان صفات کے اندر، ان چیزوں کے اندر کوئی شک نہ سمجھے، ان میں کوئی تردد نہ ہو۔ ایمان کے ارکان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی وہ صفتیں تسلیم کرنا جو اللہ نے اپنی بیان کی ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک۔ صحیح ایمان، اور پھر ایمان کے مطابق عمل۔ یہ ایمان کے مطابق عمل کرنے بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ایمان کی تعریف علماء نے لکھی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنے جوارح سے ایمان کے مطابق عمل کرنا۔ ان تینوں کا مجموعہ ہو تو ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کا اقرار، اللہ کے رسولوں کا اقرار، اللہ کی کتابوں کا اقرار، آخرت کا اقرار، جنت جہنم کا اقرار، تقدیر کا اقرار، اور دل میں ہی مانے۔ اقرار ہی صرف زبان سے ہی نہیں، دل بھی پکا ہو کہ یہ اسی طرح ہے، یہ ایمان ہے۔ عمل صالح کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ۔ اب نیک اعمال تو بے شمار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، حسن اخلاق ہے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا ہے، یہ سارے اچھے اعمال۔ لیکن ان عملوں میں خاص طور پر ایک عمل وہ ہے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نیکی کرتا ہوں تو کافی ہے میرے لیے، کافی نہیں۔ جب تک جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ آگے پھیلانے کی کوشش نہ کرے، آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ دین کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امانت ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ خود نیکی کرے اور کسی کو نیکی کی تلقین نہ کرے، ناقص،
کامیابی نہیں، بلکہ فرمایا جو اپنے سامنے برائی دیکھتا ہے اور پھر اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے دل میں کوئی ایمان ہی نہیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وإن لم یستطع فبلسانہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر برائی دیکھی ہے ہاتھ سے روکے، طاقت ہے تو ہاتھ استعمال کرے، نہیں دل سے برا جانے، دل سے برا نہیں جانتا، کم از کم زبان سے روکے، زبان سے روکنے کے بعد دل کی باری، کم از کم زبان بھی نہیں کھول سکتا تو کم از کم اپنے دل سے نفرت کر کے الگ ہی ہو جائے۔ اگر دل میں بھی نفرت نہیں تو فرمایا ایمان ہے ہی نہیں، ایک رائی کے ذرے برابر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے کہ جی میں تو برائی نہیں کرتا، میں تو نیکی کرتا ہوں بس کافی ہے؟ نہیں، اس نیکی کا پرچار کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے ساتھ چوتھی چیز، اور وہ اس کا لازمہ، اس لیے کہ جب آپ برائی سے روکیں گے، اس اللہ کے دین کے پرچار کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، نکلیں گے، پھر تکلیفیں اور مشقتیں آئیں گی، پھر مصائب آئیں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے خلق والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر نرم گفتگو والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر اچھی گفتار والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اس کلمہ توحید کا اقرار کیا، کس طرح مکے والے جو جانیں چھڑکتے تھے کس طرح دشمن بن گئے۔ پھر بڑی دشمنیاں بھی ہوں گی، بڑی مخالفتیں بھی ہوگی۔ اگر آپ حق کی تلقین کریں گے، حق کا پرچار کریں گے، حق دوسروں تک پہنچائیں گے، پھر تکلیفیں اس راہ میں آئیں گی۔ ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا، ان تکلیفوں کے اوپر بھی صبر کرنا، اس کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قصہ پچھلے سبق میں بتایا کہ ایک شخص ابو الحیثم نامی شخص تھا، اس کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت اس کے لیے بڑی دعا کرتے ہو، کون ہے ابو الحیثم؟ پتا چلا کہ وہ ایک ڈاکو چور ہے۔ اس کے لیے؟ ہاں اس کے لیے، جیل میں تھا۔ تو اس نے مجھے کہا احمد بن حنبل تیرے پاس اللہ کے رسول کی امانت ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث کا وارث ہے، دیکھو میں چور ہوں، دنیا کے لالچ اور دنیا کے لیے پھرتا ہوں، کئی دفعہ پکڑا گیا ہوں اور مجھے کوڑے مار مار کے انہوں نے چھلنی کر دیا ہے، میں نے نہیں مانا، اپنی عادت پر قائم ہوں، اللہ کے غلط ہے، تو اللہ کے دین کا وارث ہے۔ اگر تو آج بزدلی دکھا دے گا، حق کو چھوڑ دے گا، تو حق کا پرچار کون کرے گا؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس نے جیل میں میرا حوصلہ بڑا کر دیا، اس نے جیل میں مجھے ڈھارس دے دی، مجھے حوصلہ دیا۔ تو یہ ایک دوسرے کو حوصلے کی تلقین کرنا، یہ انسانی کمزوری بھی ہے۔ انسان بسا اوقات تکلیف میں مشقت میں ہوتا ہے تو ہمت ہار جاتا ہے، کوئی آدمی اس کی ہمت کو ڈھارس دے، اس کو تسلی دے، یار کوئی بات نہیں اللہ مہربان ہے، دل اچھا ہو جاتا ہے، دل تگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، باہمی طور پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، وہ اس کو صبر کی تلقین کرے، یہ اس کو صبر کی تلقین کرے،
یہ صبر کی تلقین کرنا، یہ ایک 4 عمل، ایمان، عمل صالح، حق کا پرچار، حق کی راہ میں آنے والے مصائب میں صبر، یہ کرے تو پھر گھاٹا نہیں ہے، پھر زندگی مبارک ہے، پھر زندگی مبارک ہے بڑی، پھر اس کے لمحات زندگی کے جو اس نے گزارے، وہ ایک ایک لمحہ اس کو اللہ کا قرب اور محبت دلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کرے یہ چاروں صفات ہمارے اندر بھی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔